السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ یہ آپ لوگوں کی جو ہے علم تعلیم کے نام سے آپ کی سیکنڈ ایئر کی کتاب ہے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی، ٹھیک ہے؟ اور آج ہم اس کا سٹارٹ کریں گے فرسٹ چیپٹر اس کا۔ میرا نام فاطمہ کریم ہے اور فرسٹ چیپٹر کا ٹاپک ہے، جس طرح کہ فرسٹ ایئر میں آپ لوگوں نے اس کا تھوڑا انٹروڈکشن دیکھا تھا، پڑھا تھا، ٹھیک ہے؟ اور جو ہے باقی تمام جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے کہ ہمارا کس طرح سے اس کا جو ہے اسٹرکچر ہے ایجوکیشن کا، اور کس طرح سے سارا نظام جو ہے، کون کون سے تعلیمی جو ہے ہمارے ادارے ہوتے ہیں، کتنی ٹائپس کی ایجوکیشن ہوتی ہے، فارمل ہوتی ہے اور یعنی رسمی ہوتی ہے اور نیم رسمی ہوتی ہے، غیر رسمی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ کون کون سے ادارے ہیں، کون سی ایڈمنسٹریشن ہے اور کس کے انڈر جو ہے کس طرح سے صوبائی لیول پہ کون سے ادارے ہیں جو اس کو مانیٹر کرتے ہیں اور تمام انتظامی امور کا جو ہے اس کو لک آفٹر کرتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ہمارے جو ڈویژن لیول پہ، تحصیل لیول پہ تمام ایڈمنسٹریٹو جتنا بھی اس کا جو ایک وہ اسٹرکچر تھا سب ہم نے اسٹڈی کیا تھا فرسٹ ایئر میں، ٹھیک ہے؟ اور اب ہمارے پاس اب ہم تھوڑی اس کی ہسٹری کی طرف جا رہے ہیں۔ سیکنڈ ایئر کی آپ کی بک کا جو فرسٹ آپ کا چیپٹر ہے وہ ہے برِ صغیر میں مسلمانوں کی تعلیم۔ پہلے تھوڑا سا اس میں دیا ہوا انٹروڈکشن ہے، اس کو ہم تھوڑا سا گو تھرو کریں گے، دیکھیں گے کہ کیا دیا گیا اس میں ہے جی۔ جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ انسان کی تعلیم کا سٹارٹ حضرت آدم علیہ السلام کی برتھ کے ساتھ ہی ہو گیا تھا۔ جس طرح یہ دنیا بنی، کائنات وجود میں آئی، اور جو ہے سب سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چیزوں کا نالج دیا، علم دیا، اور وہ علم دیا جو کہ فرشتوں کے پاس بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ یعنی انسان اور پھر فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ انسان کو سجدہ کرے، آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، ٹھیک ہے؟ اور وہ اتنا جو ایک پروٹوکول دیا گیا تھا، جو اتنی ایک پرائیورٹی پریفرنس دی گئی تھی، یعنی فرشتوں سے افضل درجہ جو ایک انسان کو دیا گیا تھا، وہ کس بیس پہ دیا گیا تھا؟ صرف علم کی بیس پہ دیا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو یعنی دنیا کا سٹارٹ ہی جب سے ہوا ہے، اس کا سٹارٹ ہی علم کی بیس سے ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ورنہ اگر دیکھیں علم والا جو ہے، اگر یہ سلسلہ نہ ہوتا، نالج نہ دیا جاتا، انسان کی تخلیق کا جو اس کا مقصد ہے وہ اس کا بیسک پرپز ہی یہی ہے، ٹھیک ہے؟ ورنہ فرشتے کافی تھے اللہ تعالیٰ کے تمام کام کاج کرنے کے لیے۔ اگر اللہ نے جو ہے صرف اپنی حمد و ثنا، اپنی تسبیح کروانی ہوتی، اپنے آرڈرز کو اوبے کروانا ہوتا تو اس کے لیے فرشتے بہت تھے۔ تو انسان کو پیدا کرنے کا، اس کی تخلیق کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم دیا اور اس کے اکارڈنگلی اللہ نے جو ہے انسان کو صحیح رستہ بھی دکھایا، برائی کا کہ یہ رستہ غلط ہے اور یہ رستہ جو ہے ٹھیک ہے، یہ رائٹ ہے، یہ رانگ ہے۔ اب اس کے بعد جو علم دیا گیا تھا ہمیں، اور جو ہمیں عقل سمجھ دی گئی ہے، دانش عطا کی گئی ہے، اس کی بیس پہ اب انسان کی آزمائش ہے یہ، ٹھیک ہے؟ انسان کی آزمائش ہے کہ انسان نے کس طرف جانا ہے، وہ جو ہے نیکی کی طرف جاتا ہے یا بدی کی طرف جاتا ہے، اور پھر اسی بیس پہ جو ہے اللہ تعالیٰ ٹیسٹنگ کرے گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے یعنی جو اللہ کے آرڈرز کو اوبے کرے گا، صحیح رستے پہ چلے گا، وہ جو ہے کامیاب ہو جائے گا، اور جو ہے برائی کی طرف گیا وہ ناکام ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجنے سے پہلے جو آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کا علم سکھایا تھا، دوسرا علم انسان کو اس علم ہدایت کی صورت میں عطا کیا جس کا انتظام وحی کے ذریعے کیا گیا، ٹھیک ہے؟ اب آدم علیہ السلام کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے علم سکھا دیا۔ اب اس کے بعد جب دنیا میں آئے، آبادی بڑھی، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد اب باقی جو انسان تھے دنیا کی، جو باقی جس طرح سے جو ہے آبادی میں اضافہ ہوتا گیا، اب ان کی گاہے بگاہے ان کی ٹریننگ کے لیے، ان کی گائیڈنس کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایات نازل ہوتی گئیں ان کو وحی کا نام دیا گیا۔ تو جو انسان کی تعداد بڑھتی گئی، خاندان اور قبیلے وجود میں آتے گئے، علم، تہذیبی روایات والدین سے اولاد کو جو نسل در نسل منتقل ہوتی رہی ہے، سینہ بسینہ یعنی نسل در نسل۔
جہاں بھی معاشرے کی تہذیب ثقافت میں بگاڑ پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کی درست سمت میں رہنمائی کے لیے انبیاء کرام بھیجے جو معاشرے کو صحیح تعلیم سے آگاہ کرتے رہے ہیں۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن پر آخری وحی بھیجی، اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا۔ اب یہ جو ہمارے پاس، جس سے پہلے ہم نے بات کی کہ آدم علیہ السلام کو علم دیا، پھر اس کے بعد جو ہے ہر علاقے ہر قبیلے کے لیے مخصوص ایک اس دور کے لیے مخصوص ہدایات آتی تھیں، ٹھیک ہے، جو صرف اسی دور کے لیے تھی، اسی خاص ایک قبیلے خاص علاقے کے لیے ہوا کرتی تھیں۔ پھر اس کے بعد جو آخری ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، ان پہ جو قرآن پاک نازل کیا گیا، اس میں جو نالج تھا، جو اس میں جو علم تھا، وہ علم ایسا ہے کہ وہ جامع ہے، مکمل ہے۔ اس سے پہلے جو علم تھا اس میں جو ہے رد و بدل ہوتی گئی، تبدیلیاں لوگوں نے کی، انسانوں نے خود سے کی، اس کو اپنے مفاد کے لیے جو ہے پیش کیا، ٹھیک ہے، یعنی جہاں پہ بینیفٹ دکھائی دیا اس کو اس طرح سے بنا کے رد و بدل کر کے پیش کیا گیا۔ لیکن جو قرآن پاک ہے ہمارے پاس، اس کی تحفظ کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دین کی جو ایجوکیشن ہے، اس کا سلسلہ بڑھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایجوکیشن کا ایک کمپلیٹ سسٹم بنایا، جس میں جو ہے مکتب مدرسہ کی شکل اختیار کی، جس نے بعد میں مکتب اور مدرسہ کی شکل اختیار کی۔ سب سے پہلے جو سلسلہ سٹارٹ ہوا تھا، کیونکہ ایک بالکل بیسک لیول سے سٹارٹ کرنا تھا، ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے یعنی کوئی ایک اس میں فائنینشلی بھی کوئی اتنے اسٹرانگ نہیں تھے مسلمان، تو وہ ان کو جو جہاں جگہ ملتی تھی وہیں پہ وہ بیٹھ کے اپنی علم کا جو ہے سلسلہ سٹارٹ کرتے تھے، تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا کرتے تھے۔ کبھی جو ہے کسی مسجد میں بیٹھ کے، کسی جگہ پہ بیٹھ کے، اور جو ہے کبھی جو ہے آپ نے پڑھا ہوگا کہ کسی کے گھر میں بیٹھ کے، چبوترے پہ، ٹھیک ہے، جہاں جہاں جگہ ملی وہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے جو ہے علم کو پھیلایا۔ وہ علم کون سا علم تھا؟ وہ علم یہ بکس نہیں تھیں جو آپ یہ پڑھ رہے ہیں، وہ علم تھا قرآن پاک، ٹھیک ہے۔ اور قرآن پاک ایک ایسا علم ہے جس میں صرف آپ کہہ لو کہ ہمارے پاس صرف یہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس میں سارے آرڈرز لکھے ہوئے ہیں، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کا علم، ہر طرح کا نالج انسان کو دیا ہے، جو سائنٹیفک نالج بھی ہے، اور اس کے علاوہ دین کے اس میں جو احکامات بھی ہیں، اور انسان نے لائف کس طرح سے گزارنی ہے، کیسے اپنے جو ہے روزمرہ کے معاملات کو کس طرح سے طے کرنا ہے، ڈیلنگز کیسے کرنی ہے، اور وہ جو طریقے بتائے گئے ہیں اس میں وہ اس قدر ماڈرنائز طریقے ہیں کہ یعنی وہ کبھی بھی جو ہے انویلڈ نہیں ہو سکتے کسی بھی دور میں، تا قیامت تک وہ ویسے ہی رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور مسلمانوں نے جو ہے مکتب اور مدرسہ کے ذریعے تعلیم کو اس قدر ترقی دی کہ ایک طرف برصغیر پاک و ہند کے وسط ایشیا میں علم کا نور پھیلا۔ یعنی مسلمانوں نے جب تک مسلمانوں نے علم کا دامن جو ہے ہاتھ سے نہیں جانے دیا، ٹھیک ہے، تب تک جو ہے، اور جب تک جو ہے قرآن پاک کو اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو پکڑے رکھا، تھامے رکھا، اس پہ عمل کرتے رہے، تب تک جو ہے مسلمانوں نے بہت ترقی کی علم کے میدان میں۔ اور برصغیر میں پاک و ہند، پاکستان اور یہ جو انڈیا کا علاقہ سارا پاک و ہند کہلاتا ہے، وسط ایشیا میں جو ہے آپ کی مڈل ایسٹ والی کنٹری، اس میں زیادہ تر اس میں عرب کنٹریز آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں علم کا نور پھیلا۔ اور دوسری طرف جو ہے افریقہ، یورپ میں مسلمز کی بنائی گئی اس میں جو ہے ادارے تھے، یونیورسٹیز تھیں، ٹھیک ہے، اس میں جو ہے ان کا تیار کردہ مسلمز